اتنا وہ ہم سے بھی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور تب پتہ چلتا ہے کہ ایک ایکٹر کی ایک آرٹ کی کیا قدر ہے. سب سے زیادہ کہاں غیر ملکیوں نے آپ کو شو کو ایسا یاد آتا ہو کہ جہاں بہت زیادہ غیر ملکی تھے تعداد میں؟ یورپ میں جب ہم جاتے ہیں تو تقریباً ہر جگہ، اگر اسپین میں ہے تو کچھ اسپینش لوگ ہوتے ہیں، اٹلی میں ہے تو کچھ اٹالین لوگ ہوتے ہیں. یورپ میں بہت یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے ایک پاکستانی ہے، اس کی شادی کسی اٹالین سے ہوئی ہے تو وہ اپنی فیملی کو لے آتے ہیں، اس طرح کر کے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے. اور ان کی طرف سے جو محبت ملتی ہے نا وہ بڑی لاجواب ہوتی ہے. وہ کیونکہ وہ لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی نا، وہ اپنے ایکسپریشن سے اور اپنی باڈی لینگویج سے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھنے میں، وہ فیل کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. کیا بات. ہمیں بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، جو لے ہے وہ تو سیم ہے نا، اس کو آپ کہربا کہہ لیں، دادرا کہہ دیں، وہ وہاں پہ بیٹ کا وہ بدل جائے گا، نمبرز بدل جائیں گے نا. مگر کیا وجہ ہے کہ جب ہم نے ویسٹرن لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ ہمارے بعض اوقات سانگز پہ یا بیٹ پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، سنک نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا، سم کہیں ہے اور ٹھمکا کہیں. دیکھو وہ گورو کو. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا ڈانس دیکھ کے، وہ بڑا اکارڈنگ کرتے ہیں. ہمارے جب اس پہ کرتے ہیں یہاں آپ نے دیکھا نہیں کوئی شادی وادی ہو. اب میرے خیال میں میری بات آپ تک پہنچی. ہمارے وہ ویسٹرن مووز نہیں کر سکتے. یہی تو کہہ رہا ہوں، ہماری اس میں ہاں ویسٹرن مووز نہیں کر سکتے. ہم وہ لوگ ہیں وہ بھنگڑے والے، کھلے کھلے والے، کس قسم کا کر رہے ہوتے ہیں وہ والے. تو ہم وہ مائیکل جیکسن ذرا نہیں کر سکتے نا اس طرح، یہ ہے. لیکن بیٹ تو وہی ہے، بیٹ آپ کے اندر ہوتی ہے. اور جیسے ہی ابھی آپ کوئی میوزک چلائیں گے میرا پاؤں ایسے ہونا شروع ہو جائے گا. تو بیٹ ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ جیسے بیٹ کہیں شروع ہوتی ہے آپ کا پاؤں جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے. بالکل. تو شروع سے آپ کا رجحان اس طرف تھا، یا جسے کہتے ہیں کہ بعد میں آپ نے ایکسپلور کیا اچھا کہ یہ آرٹ فارم جو ہے یہ آپ اڈاپٹ کریں گی؟ ایکچولی مجھے بالکل بھی شوق نہیں تھا ڈانس کا، بالکل شوق نہیں. یہ کون مانے گا دنیا میں؟ ہاں یہی تو ڈفرینٹ چیز ہے نا کہ بالکل شوق نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنا نہیں آتا تھا. ایک سپن کیسے کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں آتا تھا. اور بہن میری دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست پرفارمر ہے، لیکن میں بالکل زیرو تھی، بالکل انڈا جس کو کہتے ہیں نا. تو میں نے سیکھا، میں نے زیرو سے سیکھا، میں نے کلاسیکل سیکھا. اچھا. میں نے بہت محنت کی، میں نے 8-8 گھنٹے پریکٹس کی. میں ایسی نہیں ہوں کہ ہاں میرے اندر تھا، میں نے پالش کیا اور مجھے آ گیا، نہیں. اچھا میرے اندر نہیں تھا. اور اس وقت نرگس صاحبہ پرفارم کر رہی تھی؟ سٹارٹ تھی وہ. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. I was 8 years old. وہ جب تک میرا ڈانس کا ٹائم آیا تو وہ بہت بڑی سٹار تھی. اچھا اچھا اچھا، بہت بڑی سٹار تھی. تو میری سٹوری یہ ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتا کہ مجھے بالکل نہیں آتا تھا، بالکل بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پھر آپ نے اس کا انتخاب کیا کہ میں بھی اس شعبے میں جاؤں گی؟ میں نے انتخاب نہیں کیا شوبز میں آنے کا. یہ انتخاب نرگس اور میری والدہ صاحبہ نے کیا کہ آپ شوبز کو جوائن کریں گی. اور میں بالکل بھی ولنگ نہیں تھی اس کے اندر، بالکل مجھے پسند نہیں تھا آنا. لیکن پھر چونکہ بڑوں کی جو بات ہوتی ہے وہ ماننی پڑتی ہے. پھر میں نے اس کو اتنا محنت کیا کہ ان کو پھر کر کے بتایا کہ ہاں میں کر سکتی ہوں. لیکن جب میں نے پہلی بار ڈانس کیا تھا تو سب لوگ ایسے ہنس رہے تھے اور میرا مذاق بنا رہے تھے اور کہتے پلیز بند کر دو یہ گانا، کوئی بند کرے گا ذرا، کہ لگتا کوئی پاگل ڈانس کر رہا ہے. تو میں نے یہاں زیرو سے سیکھا. دیدار، جس چیز کا شوق نہ ہو اس کو اس پائے پہ لے کے جانا کہ اس شعبے میں اپنے ملک میں اپنے خطے میں ایک نام پیدا کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جس چیز کا شوق نہ ہو اس کی 8-8 گھنٹے ریاضت کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. وہ کیا مومنٹ تھی، کیا وجہ تھی، کون سی ایسی بات تھی جو چبھ گئی، لڑ گئی، یا جس نے اثر کیا، جس نے اتنا آپ کو اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی کہتے ہیں نا کھبا دیتا؟ ایک شوق ہوتا ہے، ایک ضد ہوتی ہے. یا تو شوق کچھ کر سکتا ہے یا ضد کچھ کر سکتی ہے. کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ دیدار کو ضد ہو گئی؟ مطلب یہ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں آتا، ایدے کو کچھ نہیں ہونا، اور میں ہی بس کلم کلی. تو لائک وہ جو ایک ضد تھی نا، اچھا نہیں میں کر سکتی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب ایک پہلے سے سٹار ہو گھر پہ. نارملی شاید آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ہاں یہ تو چونکہ نارملی کسی کے لیے فیم حاصل کرنا اور یہ سب اتنا مشکل نہیں ہوتا، پر اگر پہلے سے کوئی کامیاب شخص آپ کے گھر پہ ہو تو دوسرے انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ڈبل محنت ہو جاتی ہے، کمپیریزن ہونا شروع ہو جاتا ہے نا آپ کا، وہ ڈبل محنت کرنا پڑتی ہے. اور بعض اوقات اس کی محنت کو لوگ یوں بھی کہہ کے
کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفارش تو آ گیا یا اودی وجہ تو آ گیا, اودے کینٹ تے آ گیا, ہے نا. ایسا بھی ہوتا ہے بالکل. لیکن میں نے جب کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, اگر وہ تھیں تو یہ بھی اپنی جگہ بہت اچھی. میرے خیال میں آپ کا اور ان کا سٹائل بھی مختلف ہے یا تقریباً ایک جیسے سٹائل سے پرفارم کرتی ہیں آپ دونوں؟ انٹائرلی ڈفرینٹ, مختلف ہے بہت, بالکل مختلف. شاید اگر میں ان کی طرح کرتی تو شاید نہیں کر پاتی. آپ نے اپنا رستہ بنایا. ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, اگر میں اس میں جاتی تو شاید میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی تھی. نہ میری وہ فزیک تھی, نہ میرا اس طرح فیس تھا, ہر چیز ہماری الگ تھی. تو اگر وہ لاچا کرتا پہنتی تھی تو میں جینس پہنتی تھی. بس اتنا ہی فرق ہے جتنا گووندا اور پربھو دیوا کے ڈانس میں. ہاں اتنا فرق. دونوں اپنی اپنی جگہ, دونوں اپنی اپنی جگہ اچھے ہیں. کیا بات ہے, کیا مثال, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ویسے. یار میری بات سنیں, دیکھیں میں نے بہت اچھی بات کی ہے, تھینک یو آپ کو کہنا. نہیں مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی, لیکن آپ بات بہت اچھی کر گئے. بہت شکریہ. آپ کو کل نہیں اینک لے کے دوں گی میں لے کے دے رہے پیسے نہیں, تانوں میں نوے گیلس لے دیا. اچھا بھائی, پیسے ویسے کی بات ہوئی ہے تو سنا بہت پیسے لیتی ہیں آپ. ارے نہیں پلیز, ہاں, ابھی ٹیکس کا مہینہ ابھی گیا, پلیز معافی. ٹیکس کا مہینہ اب تو گزر گیا نا, اب تو آپ نے وہ یعنی کہ فائل کر دی ہوگی نا اپنی. نہیں, یہ آن ایئر آنا ہے, پھر یہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے کسی جگہ پہ. پلیز نہیں, ویسے میں اتنی غریب ہوں, بتاؤ نا یار. آپ ہیں اور آپ کے شعبے میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی ریس ہوتی ہے کہ اچھا بھی کون زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے, یا یہ ریس ہوتی ہے کہ اچھا سب سے زیادہ میں نے معاوضہ وصول کیا؟ دونوں. کون سی چیز دیدار کو زیادہ یعنی کہ سیٹسفیکشن دیتی ہے؟ زیادہ اچھا پرفارم کرنا. زیادہ اچھا پرفارم کرنا. اور آپ یقین مانیے کہ جب میں پاکستان میں ڈراماز کرتی تھی تو لائیو شو ہے, آپ کی پرفارمنس اوپر نیچے ہو جاتی ہے, کچھ فکس تو ہے نہیں کہ وہی ڈیلی چلا دیں گے ہم. آرٹ ہے نا. تو اگر کسی دن مجھے کم لوگوں کی طرف سے تعریف ملی اور کسی میری کو آرٹسٹ کو زیادہ تعریف ملی, آپ یقین مانیے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی, ساری رات. کاش میں ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ نہیں سکتے اگلے. ان کی بات تو سن لے پہلے. نہیں, میں نے سنا تصویر دیوار پہ لگا کے اس پر کانٹا بھی لگاتی تھی کھڑا. نہیں اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں ویٹ کرتی تھی کہ دوبارہ شام ہو جائے اور ہمارا شو سٹارٹ ہو, اور یہ گت پہن کے آئے تو میں ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਕਾ ਦਿਆਂ. ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸੀ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں آج ان سے بہتر کروں. اچھا. اور پھر مجھے جا کے کہیں سکون اور تسلی آتی تھی, اور میں ایسا کرتی تھی. پھر میں دوبارہ اس کو یاد کرتی تھی, دوبارہ پریکٹس کرتی تھی, اور اس دن جا کے پھر میں ان سے بہتر ہی پرفارم کرتی تھی, پھر جا کے گھر سکون سے سوتی تھی. اور وہ جاگتی رہتی تھی, یار جمعے کیوں پرفارم کرتا ہے یار. اچھا لیکن بڑی اچھی بات کی ہے دیدار نے, وہ ہمارے مہربان دوست بڑے بھائی ہیں نا ہارون رشید صاحب, جی بڑی اعلیٰ ایک بات کرتے ہیں, بے شمار فلسفی آدمی ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا, جو دیدار صاحبہ نے بات کی کہ زندگی ہمیشہ اپنی صلاحیتوں پہ بسر کی جاتی ہے, دوسرے کی کمزوریوں پہ بسر نہیں کرتی. واہ واہ واہ. بات یہ نہیں کہ دوسرے کو گرا دے, جیسا کہ شجر صاحب کہہ رہے تھے, اس میں تو کوئی مزہ نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ دوسرا بھی کھڑا رہے اور آپ بھی کھڑے رہیں, مگر آپ کو آپ کی محنت کی وجہ سے زیادہ داد ملے. بہت اچھی بات ہے پازیٹیو ہونا, اور یہی ناظرین سیکھنے والی بات ہے کہ کسی بھی شعبے میں انسان ہو, اور یہی اس شو کا مقصد بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف واک آف لائف کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں, اور ان سب میں ایک چیز کامن آپ کو نظر آتی ہوگی, اپنے شعبے میں محنت, ریاضت اور پازیٹیوٹی. کہیں نہیں آئیے گا, چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ دیدار صاحبہ, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور